نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو کے لیے مجھے موضوع دیا ہے معاشرت. گول گول موضوع، کمپریہنسو موضوع ہے، بڑا لمبا چوڑا موضوع. معاشرت کا کوئی ایک نقطہ متعین کیا جائے تو اس نقطے پر گفتگو کرنا آسان ہے، یا معاشرت پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مہینہ دیا جائے تو بھی اس کو سمجھانا آسان ہو جائے. اور گول گول موضوع دیا ہے، کوئی اس کا پہلو متعین نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، آپ حضرات سمجھتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور وہ کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. اللہ پاک کا یہ ارشاد ہر مسلمان کو یاد ہے. آج وفات سے 2.5 مہینے پہلے، بلکہ 3 مہینے کہہ لو، وفات سے 3 مہینے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کیا. عرفہ کے میدان میں اونٹنی پر حضور دعاؤں میں مشغول تھے، وقوف عرفہ میں مشغول تھے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے. آج یعنی وفات سے 3 مہینے پہلے عرفہ کے دن کمپلیٹ کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین. یہ جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے آج کمپلیٹ کر دیا ہے، یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پھر فرمایا کہ اب یہ دین جو میں نے آج کمپلیٹ کیا ہے، یہی دین قیامت تک تمہارا دین رہے گا. اب آگے کوئی دین آ کر اس دین کو منسوخ نہیں کرے گا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین اسلام کمپلیٹ دین ہے، سب کسی جانب سے کوئی کمی نہیں.
یہ جو دین اسلام ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بیج اور باہر نمودار ہونے والا درخت۔ ہر درخت بیج میں سے اگتا ہے، بس دین اسلام کے اجزاء جو ہیں اس میں سے ایک تو ہے بیج اور دوسرے اس میں سے اگ کر کے باہر نکلنے والے تنا، شاخیں، پتے، پھول، پھل۔ بیج کا نام ہے عقائد۔ عقائد ہے، یہ دین اسلام کا بیج ہے۔ جیسا بیج ہوگا ویسا درخت نکلے گا۔ عقیدے صحیح ہوں گے تو اوپر درخت صحیح نکلے گا، عقیدے فاسد ہوں گے، بگڑے ہوئے، سڑا ہوا بیج، سڑا ہوا ہوگا، فاسد ہوگا تو خاص درخت نکلے گا۔ بہرحال جیسا بیج ہوگا ایسا درخت نکلے گا۔ تو اسلام کے جو عقیدے ہیں یہ بیج ہیں۔ آپ مثال لیں، ایک بندہ ایک اللہ کو معبود مانتا ہے، دوسرا بندہ دو خدا مانتا ہے، پارسی آپ کے پجاری دو خدا مانتے ہیں، تیسرا بندہ تین خدا مانتا ہے، عیسائی تین خدا مانتے ہیں، اور چوتھا بندہ 20 کروڑ خدا مانتا ہے۔ ہندوؤں کے 20 کروڑ خدا ہیں۔ بس اب یہ چاروں شخصوں کے جو بیج ہیں یکساں نہیں، بس ان میں جو درخت نکلے گا وہ یکساں نہیں نکل سکتا۔ پھر یہ تو میں نے مسلمان، پارسی، عیسائی، ہندو کی مثال دی۔ اب آپ دوسری مثال لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور تک عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ صحابہ کے بعد عقائد میں اختلاف شروع ہوئے۔ اسلامی عقائد میں اختلافات شروع ہو گئے صحابہ کے دور کے بعد۔ اس لیے صحابہ میں فرقے نہیں تھے، صحابہ کے بعد فرقے، اسلامی فرقے وجود میں آئے۔ یہاں رک کر ایک سمجھو کہ مسائل میں جو اختلاف ہے اس سے فرقے نہیں بنتے، عقائد میں اختلاف سے فرقے بنتے، اور مسائل میں صحابہ میں بھی اختلاف تھے۔ بلکہ آج جتنے اہم مسائل ہیں، معرکۃ الآراء مسائل ہیں جن میں 4 اماموں کے درمیان میں اختلافات ہیں، ان میں سے 90% اختلافات صحابہ کے دور سے آ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ رفع یدین کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ صحابہ زور سے آمین کہتے تھے، کچھ آہستہ آمین کہتے تھے۔ جتنے بڑے مسائل ہیں یہ ائمہ نے اختلاف نہیں کیے، یہ ائمہ نے یہ مسائل نہیں پیدا کیے، یہ اختلافات تو صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ اب 2 اماموں نے یہ رائے لے لی، دوسرے 2 اماموں نے دوسری رائے لے لی۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ مسائل میں اختلاف فرقے نہیں بنا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ تو مسالک ہیں، مذاہب ہیں، پگ ڈنڈیاں ہیں۔ جنت تک پہنچنے کے مختلف راستے، اور سارے راستے جنت تک پہنچتے۔ فرقے جو بنتے ہیں وہ عقائد میں اختلاف سے بنتے ہیں۔ بس میں نے جو پہلی مثال دی تھی مسلمان، ہندو، عیسائی، پارسی، اب یہ مثال خود مسلمان فرقوں میں پائی جائے گی۔ صرف وہ لوگ جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدوں پر ہیں
وہ بیج صحیح ہے، اور اہل السنہ والجماعت کے عقائد سے جو اسلامی فرقے ہٹے ہوئے ہیں ان کا بیج بگڑا ہوا ہے۔ کس درجے بگڑا ہوا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ صرف اہل السنہ یعنی حضور کا طریقہ اور جماعت یعنی جماعت صحابہ کے عقیدے، تمام صحابہ کی جماعت کے جو عقیدے تھے، صحابہ میں عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، تو حضور نے جو دین امت کو سونپا ہے اور جس دین پر تمام صحابہ جن عقیدوں پر متفق تھے وہی عقیدے اہل السنہ والجماعت ہیں، ہمارے ہیں۔ یہ صحیح بیج ہے، اور ان عقیدوں میں جس نے اختلاف کیا وہ اسلامی فرقے، مسلمان فرقوں میں سے ان عقیدوں میں جس نے اختلاف کیا ان کا بیج ہی فاسد ہے، بگڑا ہوا۔ بس اس میں سے درخت نکلے گا، وہ کیسا نکلے گا تم سمجھو، پھر آگے بڑھو۔ اس بیج میں سے عقائد کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں کہ اس سے اہل السنہ والجماعت کے کیا عقیدے ہیں، یہ اس وقت سمجھانے کا وقت نہیں۔ یا تو بالاجمال سمجھ لو کہ اہل السنہ والجماعت یعنی وہ مسلمان جو حضور نے امت کو جو عقیدے دیے اور جن عقیدوں پر جماعت صحابہ متفق تھی ان عقیدوں میں آج جو لوگ ہیں ان کا بیج صحیح ہے، اور اسلامی فرقوں میں سے جو اس پر نہیں ہیں چاہے تھوڑے ہٹے ہوں یا زیادہ ہٹے ہوں ان کا بیج فاسد ہے۔ پھر اس بیج میں سے درخت نکلا، اس درخت کی 5 شاخیں نکلی، اس بیج میں سے درخت نکلا اور اس کی 5 شاخیں نکلی، 5 نہیں 4 شاخیں نکلی۔ عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، یہ 5 شاخیں نکلی ہیں اس بیج میں سے۔ عبادات آپ سمجھتے ہیں، عبادت ورشی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے آقا ہیں، بس ہمارے نیچر میں فطرت میں ورشید ہے، بندگی ہے، عاجزی کا اظہار ہے۔ بندگی کے معنی عاجزی کا اظہار ہے، اور عاجزی بھی کتنی عاجزی، جتنی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اتنی عاجزی۔ باس ہوتا ہے، اس کا نوکر ہوتا ہے، تو نوکر اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے باس کے سامنے، اس کے طریقے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم بندے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنی ہے، کتنی جتنی ممکن ہے ہم سے، بس اس کا نام عبادت ہے۔ ان عبادت میں سے ایک نماز ہے، نماز میں ہم اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اور جسم کا جو نیچے کا لیول ہے اس لیول پر جسم کے اوپر کو لے آتے ہیں سجدے میں۔ اس سے آگے کیا عاجزی ظاہر کریں گے؟ کیا زمین میں گھسیں گے؟ اللہ کے اچھے بندے فرشتے کھانا نہیں کھاتے، تو ہم بھی 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں تاکہ فرشتے بنیں۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے، لیکن ہے اللہ کا۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے، لیکن ہے اللہ کا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑا سا حصہ اللہ کے غریب بندوں کو دو، تاکہ ہر سال یہ ظاہر ہو کہ مال میرا نہیں ہے، میں تو اس مال میں مینیجر ہوں، اور جیسا باس کہے گا اس طرح سے مجھے یہ مال خرچ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے
کہ 39% آپ یور سیلف یوز، 40واں حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے غریب بندوں کو دے۔ یہ ہر سال 2.5% مال نکال کر کے غریبوں کو دینا، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ میرا نہیں، میں تو مینیجر ہوں، یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ جس طرح چاہتے ہیں مجھے حکم دیتے ہیں اس طرح سے خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کا گھر ہے، زندگی میں ایک مرتبہ دوڑے دوڑے جاؤ، آیا 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 آیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، آیا آیا آیا، پکارتے پکارتے دوڑے دوڑے جاؤ اللہ کے گھر۔ زندگی میں ایک مرتبہ تو جاؤ۔ یہ عبادتیں اپنی عاجزی ظاہر کرنے کی شکلیں ہیں۔ دوسری چیز ہے، دوسرا جز ہے معاملہ۔ معاملہ جس کو آپ حضرات کہتے ہیں بزنس، ریٹ نہیں، ریٹ تو ایک خاص بزنس ہے، بزنس معاملات، سب معاملات، کھیتی باڑی، شاپنگ، کرائے پر دینا، کرائے پر لینا، بیچنا خریدنا، یہ سب معاملات یہ دین اسلام کا ایک جز ہے۔ مگر اس کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا کا پہلو ہے اور ایک دین کا پہلو ہے۔ یہ جو دین کا پہلو ہے، اس پہلو سے معاملات دین اسلام کا ایک شاخ ہے، اور اس کا جو دنیا کا پہلو ہے اس پہلو سے تم جانو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، وہاں کھجوروں کو گھابا دیا جاتا تھا، تعبیر کی جاتی تھی۔ ایک طریقہ ہے، نر کا پھول لے کر مادہ کے پھول میں سوراخ کر کے اس کی پنکھڑی گزارتے ہیں، اس سے پھل بڑا آتا ہے اور زیادہ آتا ہے۔ تو مکہ میں تو کھجوریں تھی نہیں، جب حضور مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ لوگ درختوں پر چڑھ کر کے گھابا دے رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہیں سب؟ تو بتلایا گیا کہ یہ تعبیر کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کیا فائدہ؟ تو لوگ سب اتر گئے، تعبیر بند۔ اب جب کھجوریں پکی تو چھوٹی چھوٹی اور پیداوار بھی کم ہوئی، تو حضور نے پوچھا کوئی اس سال یہ کھجوریں چھوٹی کیوں ہیں، پیداوار کم کیوں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ہم نے گھابا نہیں دیا تھا، اس کا اثر پڑا۔ تو حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور بہتر جانتے ہو، جو تم کرتے ہو کرو۔ اس حدیث میں سمجھاتا ہوں کہ تمام معاملات میں ایک پہلو دنیا کا ہے اور ایک پہلو دین کا ہے۔ ہمیں کھیتی کرنی ہے، ہل چلانا ہے، حالی کو نوکر رکھنا ہے، وہ ہل چلائے چلاؤ، لیکن حالی کو نوکر رکھو تو اس کے مسائل جانو، شریعت کے احکام اور مسائل ہیں، ان مسائل کے مطابق اس نوکر کے ساتھ معاملہ کرو۔ ہل چلانا شریعت نہیں سکھائے گی، وہ تم جانو، تمہارے دنیا کے معاملات تم بہتر جانو، لیکن ہل چلانے کے لیے جو تم نے نوکر رکھا ہے اس کے سارے مسائل شریعت سے پوچھو۔ تو معاملات کے دو پہلو، ایک پہلو دنیا کی رخ اور ایک پہلو دینی رخ۔ تو دینی رخ سے وہ دین کا جز ہے۔ تو دین کا دوسری شاخ، وہ جو جڑ ہیں عقائد ہیں، ان عقائد میں سے جو درخت نکلا اس کی دوسری شاخ معاملات ہے۔ انسان معاملات میں آزاد نہیں ہے، من وجہ آزاد ہے۔ معاملات کا جو دنیا کا رخ ہے اس میں تم آزاد ہو، لیکن معاملات کا جو دینی رخ ہے اس میں تم پابند ہو۔ مثال دو، بیچنا خریدنا، بیچو خرید، لیکن اگر اس طرح بیچو گے خریدو گے تو سود ہو جائے گا، اس میں پابند ہے انسان کہ سونا سونے کے بدل بیچے تو کیش دست زبردست دے، ادار نہیں اور کمی بیشی نہیں۔ گیہوں کے بدل بیچے تو ہاتھ دست زبردست ادار نہیں اور برابر سرابر کمی بیشی نہیں۔
ये व्यय का दीनी पहलू है। और बेचना खरीदना ये दुनिया का पहलू, तुम बेचो खरीदो, लेकिन बेचने खरीदने में इसका लिहाज करना। खैर आगे बढ़ो, मुझे तो इतना ही सिर्फ इस वक्त समझाना है कि दुनिया के तमाम मामलात में उसका जो दुनिया की तरफ का पहलू है उसमें इंसान आजाद रखा गया है। तुम जिस तरह चाहो हल जोतो, बैल से जोतो, ट्रैक्टर से जोतो, किसी और तरीके से जोतो, तुम्हारा इख्तियार है। मगर हल जोतने के लिए जो तुम मुलाजिम रखो, आली रखो, नौकर रखो, उसके लिए ये मसाइल हैं, इस तरह से उसको नौकर रखो, इसके खिलाफ नौकर रखोगे तो मामला गलत हो जाए। तीसरी शाख निकलती है बीज में से, तीसरी शाख निकलती है अखलाक। अंग्रेजी में आप हजरात कहते हैं मॉरल। अखलाक क्या है? इंसान का जाहिर अच्छा बुरा होता है, अच्छा बुरा बनाता भी है, बुरे को अच्छा भी बना सकता है। तो जैसे इंसान का जाहिर संवारने का हुक्म है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह मौजून है, वो मौजूनियत को पसंद करते हैं। ये नहीं कि घर में एक ही घर पड़ी है, उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, सब बिखरा सामान पड़ा है, नहीं, क्यों, सलीके से रखो। अल्लाह मौजून है, मौजूनियत पसंद करते हैं। एक सहाबी आए, बाल बिखरे हुए, गर्दा भरा हुआ, तो हुजूर ने फरमाया अमा ये जो हादा, क्या इस बंदे के पास में वो साबुन पानी नहीं है जिससे वो अपने बालों को ठीक करे? भूत की तरह से क्यों बन रहा है? जैसे हैप्पी लोग होते हैं, भूत की तरह से रहते हैं। हुजूर ने नकीर की कि क्या इस बंदे के पास साबुन पानी नहीं है जिससे वो अपने बालों को संवार कर ठीक करे? बहरहाल जाहिर इंसान का संवारने का हुक्म है। मेरे भाइयों, इसी तरह समझो एक इंसान का इनसाइड है, ये आउटसाइड है। आउटसाइड को भी संभाल के रखना है, और इंसान का जो इनसाइड है उसी का नाम अखलाक है, उनको भी संवारना है। बल्कि शरीयत में जाहिर के संवारने पर जो ताकीद की, अहमियत जाहिर की, उससे ज्यादा अंदर जो है अखलाक को संवारने की ताकीद ज्यादा है। एक हदीस में हसरे इत्तिआई है, हुजूर ने फरमाया वो इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, मैं तो इसी काम के लिए भेजा गया हूं, इसी काम के लिए हसरे इत्तिआई है। सिर्फ इस काम के लिए नहीं भेजे गए, सारी शरीयत की तालीम के लिए भेजे गए हैं, मगर एम्फसाइज के लिए, जोर देने के लिए इन्नमा इस्तेमाल किया कि मैं तो इसीलिए भेजा गया हूं ताकि तुम्हें अच्छे अखलाक सिखला दूं। ये अच्छे अखलाक क्या है? वो इंसान का इनसाइड है। और ये बड़ा लंबा बाब है। इस सिलसिले में एक बुनियादी बात याद रखो, इंसान के अंदर कोई बुरी आदत में सिफत नहीं है, सब सिफात हसना। सिफात अच्छी बुरी बनती है महल्ले इस्तेमाल से। सही जगह पर इस्तेमाल करोगे तो अच्छी सिफत, बुरी जगह इस्तेमाल करो बुरी सिफत। इंसान में अल्लाह ने कोई बुरी सिफत पैदा ही नहीं की। जो कुछ अल्लाह ने इंसान में पैदा किया है सब बेहतरीन, इंसान के लिए मुफीद चीजें पैदा की। एक दो मिसालें लो तो बात समझना है। इंसान भूलता है, ये भूलना बुरी बात नहीं है। इसी भूलने के सहारे हमारी दुनिया की जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और चलती रहती है। आप तसव्वुर करें, एक आदमी का अकलूता बेटा है, मर गया। एक आदमी की बहुत बड़ी शॉप थी, जल गई। एक आदमी का कोई बहुत बड़ा पैसा था, जेब में से गिर गया।
جب حادثہ پیش آتا تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ دن بھر باپ روتا رہتا ہے بیٹے کے لیے، پھر 2-3 دن کے بعد میں پھر حادثہ بھولنے لگتا ہے، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد اور بھولتا ہے، پھر مہینے کے بعد کبھی کبھی بیٹے کا مرنا یاد آتا ہے۔ اور اگر پہلے دن باپ کا جو حال ہے وہ حال رہے تو ہفتے کے بعد باپ بھی وہیں قبرستان میں پہنچ جائے۔ مالی نقصان ہوتا ہے، لوگ ایمان نہ ہو، بے ایمان ہو تو ہٹفل ہو جاتے۔ مومن ایسا ہٹفل نہیں ہوتا، تو جانتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے تو مینیجر ہوں، باس کا مال ہے میرا تھوڑی، تو کتنا ہی بڑا مالی نقصان ہوگا، مومن کبھی ہٹفل نہیں ہو، لیکن کافی ہٹفل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو صدمہ ہے مال کے گم ہونے کا، جل جانے کا، وہ ہفتہ 10 دن کے بعد نارمل ہلکا پڑ جاتا ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد تو بھول جاتا ہے، اور ادھر ادھر سے قرض لے کر پھر کاروبار پڑا کرتا ہے، جٹ جاتا ہے، صدمہ بھولا۔ معلوم ہوا کہ بھولنا اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر وہ بھولنا ہمارے اندر نہ ہوتا تو ہم دنیا میں پنپ ہی نہیں سکتے۔ روز حادثے پیش آتے ہیں، ہم کیسے پنپتے؟ بھولنا ایک نعمت ہے۔ لیکن نماز بھی بھول گئے، یہ بھولنے کی جگہ ہے۔ قرآن کی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی، قرآن بھی بھول گئے۔ ارے یہ بھولنے کی جگہ، تھیلا اور پیسے لے کر مارکیٹ گیا، بیگم نے 5 چیزیں بتائی تھی لانے کو، 4 تو یاد رہی، ایک چیز بھول گئی۔ 4 چیزیں خرید کر کے بیگم کو پوچھنے آیا کہ 5ویں چیز کیا تھی، تو گھر آ کر یہ بھی بھول گیا کہ کیا پوچھنے آیا۔ یہ تو بھولنے کی جگہ ہے، جو بھولنے کی جگہ ہے وہاں بھولو۔ چنانچہ بیٹا مر جائے اور 2-3 مہینے تک آدمی صدمہ کرتا رہے تو لوگ سمجھاتے ہیں، تو بھی اللہ نے جو مقدر کیا تھا ہو گیا، اب صدمہ بھول بھی تو کب تک یاد رکھے گا صدمے کو؟ بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ بھولنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اسی نعمت کے سہارے ہماری یہ دنیا کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے، بڑے بڑے حادثے آتے ہیں، زندگی نارمل ہو جاتی ہے، صدمہ بھولتے ہیں۔ اسی لیے جب دوسری دنیا قائم ہوگی تو پھر بھول کی نعمت کی ضرورت نہیں رہے، تو بھول ختم، تو پچھلی زندگی کا کیا ہوا سارا ایک دم یاد آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، جب قیامت برپا ہوگی، قائم ہوگی، تو پچھلی زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ سارا انسان کو یاد آ جائے۔ آج تو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، برائی کرتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، قیامت قائم ہوئی، بھول ہٹی کہ ساری پچھلا سارا یاد آ گیا۔ اور مثال لو، غصہ صفت حمیدہ ہے، اچھی صفت ہے، دلیل اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ میں بری صفت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا بعض معاملات میں کہ جیسے گال میں انار نچوڑ دیا گیا، تو اللہ کے رسول میں بری صفت ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا غصہ بری صفت نہیں ہے، غصہ اچھی صفت ہے۔ اگر غصہ آدمی کو نہ آئے تو آدمی بڑوا بن کر کے رہ جائے، اس کی بیوی کے گال پر اجنبی ہاتھ پھیر رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، بڑوا بن کر کے رہ جائے اگر غصہ نہ آئے تو۔ بہرحال اللہ رسول کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ لالٹین پر اتارے تو، یا پاڈی بھینس کا بچہ پڈی پر اتارا تو۔ ایک مولانا صاحب تھے پرانے زمانے میں، لالٹین کا زمانہ تھا، پڑھ رہے تھے، لالٹین بھپکی،
تو مولانا صاحب نے لالٹین کو گھور کر دیکھا، پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد لالٹین پھر بھگ گئی. تو لالٹین سے کہا مانے گی نہیں، اب کے کر تو حرکت میں دیکھتا ہوں. پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد لالٹین پھر بھگ گئی. تو آپ اٹھے، ڈنڈا لے کر کے پیل پڑے، لالٹین کا چورا. کس کا نقصان ہوا؟ یہ لالٹین پر غصہ نکالنے کی کوئی جگہ ہے؟ یہ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو عورتیں دلہن کو پٹی پڑھاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں سکھاتی ہیں، اور دلہا کے جو دوست ہوتے ہیں وہ دلہا کو پٹی پڑھاتے ہیں. تو ایک دلہا کو اس کے دوستوں نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو بیوی کو قابو میں کرنا ہے، اور قابو میں کرنے کے لیے خامخواہ ادھر ادھر غصہ کرو تو بیوی ڈر جائے گی، تو بڑا غصے لائے. تو میاں صاحب پہلی رات کو پہنچے تو پہلے سے لے کر ڈنڈا لے کر کے بھینس کے بچے پر پٹی پر پئی پڑے، جان سے مارتے تاکہ بیوی رام ہو جائے. تو ابھی بیچاری پٹی کو کیا گزار ہے جو تم نے مار دیا. تو اب یہ غصہ اتارنے کا محل تھا. یہ میں نے ایک دو مثالیں اسی طرح سے سمجھ لو. بخیلی اچھی صفت ہے. اگر انسان میں بخیلی نہ ہوتی تو انسان کے پاس کوئی بیلنس نہ ہوتا. اللہ کی دوسری مخلوقات میں کیا بیلنس ہے؟ چرندوں، پرندوں، درندوں، کسی کے پاس کوئی بیلنس نہیں. صبح اٹھتے ہیں، شام تک میں روزی کھا کر کے آ جاتے ہیں، بیلنس کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر انسان میں بخیلی نہ ہوتی تو کوئی بیلنس نہ ہوتا. یہ تو بخیلی ہے صفت اللہ کی، جس کی وجہ سے ہم پس انداز کرتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں. لیکن اب بخیل اتنا ہے کہ بیوی کو خرچہ بھی نہیں دیتا، بچوں کو خرچہ بھی نہیں دیتا، غریبوں کا حق زکات بھی نہیں دیتا. ارے یہ کوئی بخیلی کی جگہ ہے؟ تو بخیلی غلط جگہ پر استعمال کرنے سے بخیلی بری بنتی ہے، ورنہ بخیلی تو اللہ کی بہت بہترین صفت ہے. اسی کی وجہ سے انسان کے ہاتھ میں سرمایہ ہے. بزدلی بہترین صفت ہے. بوز کے معنی ہے بکری اور دل کے معنی دل. بزدلی یعنی بکری جیسا کمزور دل. اور بزدلی کس کو اردو میں کہتے ہیں آپ ذرا سا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی بہترین صفت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے. اگر ہمارے اندر بزدلی نہیں ہوتی تو ہم تیاری کیے بغیر خطروں میں چھلانگ لگا دیتے اور مرتے. اب یہی بزدلی ہے کہ جب خطروں میں چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو پہلے بچاؤ کے سارے انتظام کر کے پھر چھلانگ لگاتا ہے. غزوہ احد میں معرکہ بڑا سخت تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوہے کے 2 کرتے اوپر تلے پہنے تھے. اس توکل کے منافی تھوڑی 2 کرتے پہن کر حضور میدان میں اترے. تو یہ بزدلی جو ہے یہ ہمیں احتیاطی تدبیریں کرنے پر آمادہ کرتی ہے. اگر ہمارے اندر بزدلی نہ ہو تو ہم احتیاطی تدابیر کیے بغیر خطروں میں چھلانگ لگائیں گے اور مریں گے. اور مثال رحم دلی اللہ کی اچھی صفت ہے، لیکن سانپ پر ہاتھ پھیر رہا ارے کم وقت کیا کر رہا ہے، کاٹ کھائے گا. یہ رحم دلی کی جگہ ہے. تو رحم دلی تو اچھی چیز ہے. جہاد میں گیا دشمن کو مارتا نہیں تو پھر کیوں آیا؟ انڈے دینے آیا ہے میدان میں. جہاد میں گیا ہے دشمن کو مارتا نہیں، مہربانی مہربانی مہربانی، تو پھر آیا کیوں ہے یہاں؟
تو رحم اور مہربانی اچھی صفت ہے، لیکن جس جگہ پر رحم دلی کر رہا ہے یہ غلط جگہ ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دی، اس مثالوں سے سمجھ لو کہ اللہ نے انسان میں کوئی بری صفت نہیں پیدا کی، سب صفات حمیدہ پیدا کی۔ ہاں، محل استعمال صحیح اور غلط ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ بنتے ہیں۔ وہ محل اللہ کے نبی بتلاتے ہیں کہ دیکھو اس جگہ پر تمہیں رحم دلی کرنی، دیکھو اس جگہ تمہیں غصہ کرنا، دیکھو اس جگہ تمہیں بچت کرنی ہے، بخیلی کرنی ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، تو اخلاق تو سارے اچھے ہیں، لیکن ان کے محل استعمال کی وجہ سے جو اچھے برے بنتے ہیں تو شریعت تعلیم دیتی ہے۔ یہ اخلاق کا باب ہے اور یہ بہت لمبا چوڑا باب ہے، ایک مجلس میں اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ بل اجمال میں نے سمجھایا کہ اسلامی جو عقائد ہیں اہل سنہ والجماعہ، وہ بیج، اس بیج میں سے جو درخت نکلا جس کی 4 شاخیں نکلی، ان میں سے ایک شاخ یہ اخلاق اور چوتھی شاخ ہے معاشرت۔ معاشرت کے معنی رہن سہن۔ انسان دنیا میں جانوروں کی زندگی نہیں گزارتا، آنگن میں 10 بھینسیں بندھی ہوئی، وہ بیٹھی بیٹھی یا تو جگالی کرتی یا پھر سوتی ہیں۔ کوئی ایک بھینس لطیفہ سنائے اور دوسری بھینس ہنسے، ایسا نہیں ہوتا۔ تمام جانوروں کی سیلف لائف ہے، اکیلی زندگی۔ خاص موقع پر جب نسل آگے بڑھنے کا وقت آتا ہے تو نر مادہ ملتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہر جانور کی الگ شخصی زندگی ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان مدنی الطبع ہے، سوشل لائف کا عادی ہے، وہ اکیلا رہ نہیں سکتا۔ گھنٹے 2 گھنٹے تک کوئی اس سے نہیں ملے پریشان ہو جائے، فوراً نکل کے بھٹکے گا، کوئی ملے تو باتیں کریں۔ تو سوشل لائف اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کیا ہے تو اب میاں بیوی کو مل جل کر رہنا ہے۔ میاں کیسا برتاؤ کرے بیوی کے ساتھ، بیوی کیسا برتاؤ کرے میاں کے ساتھ، پھر اللہ نے اولاد دے دی۔ تو اب والدین کو اولاد کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے؟ اولاد بڑی ہو گئی، اب اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کس طرح برتنا ہے؟ پھر سلسلہ آگے بڑھا تو بھائی بہن آ گئے، تو بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح سے برتنا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے۔ اور لمبا خاندان ہوا تو اور رشتے دار پیدا ہوئے۔ رشتے داروں کے علاوہ پڑوسی، چاہے کوئی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، رشتے دار ہو، غیر رشتے دار ہو، قریب کا پڑوسی ہو یا ہمارے محلے میں رہتا ہے وہ بھی پڑوسی، ہمارے گاؤں میں رہتا ہے وہ بھی پڑوسی۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتنا ہے، کیسے رہنا سہنا ہے، اس کا نام معاشرت ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں اور اسلامیات کی کتابوں میں معاشرت پر بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک رسالہ ہے آداب معاشرت، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا سہا جائے، اس کے لیے کیا اصول و ضوابط ہیں، ان سب کو بھی ایک مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ ایک بات سنو، آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے تو بیوی کی رضامندی اور شوہر کی رضامندی سے نکاح وجود میں آتا ہے، اور طلاق اکیلا مرد دے دیتا ہے، بیوی کی مرضی ہو یا نہ ہو، شوہر نے خیر کیا دھڑا دھڑ 3 پھیر کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟
ایک نکاح جب دونوں کی مرضی سے بندھا ہے تو وہ ڈیزالو بھی ہونا چاہے دونوں کی مرضی سے. اسی بات کو ذرا پھرا کر کہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا رائٹ صرف مرد کو اسلام نے کیوں دیا ہے, عورت کو یہ رائٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ حق تو مرد کو جیسے دیا ہے کہ وہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, تو بیوی کو بھی یہ رائٹ دینا چاہیے, ہم دینا چاہیے کہ شوہر کو طلاق دے. اس کا جواب سن لو. طلاق کوئی رائٹ نہیں, طلاق ایمرجنسی ایگزٹ. ہم مکان بناتے بڑی حویلی, تو اگر خدا نہ خواستہ حویلی میں آگ لگے تو ایمرجنسی ایگزٹ بناتے ہیں جہاں سے بھاگ نکلو. تو بھاگ نکلنے کے لیے جو ایمرجنسی ایگزٹ بنتی ہے وہ چاروں طرف کہیں بھی نہیں بن سکتی, بلکہ مناسب جگہ پر ایمرجنسی ایگزٹ بنتی. آپ بھاگے باہر نکلے اور کھٹا گر کمر ہوگی. نہیں, ایسی جگہ ایمرجنسی ایگزٹ بنائیں گے کہ فلاں جگہ ہو اور دور سے کوئی دیوار نہ ہو تاکہ ٹکرائے نہ. تو گھر میں ایمرجنسی ایگزٹ مناسب جگہ بنائی جاتی ہے. گھر میں آگ لگی, میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا, بھاگنا ہے, تو طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے. اور یہ ایمرجنسی ایگزٹ وہاں رکھی ہے جو مناسب جگہ ہے, وہ شوہر ہے, بیوی مناسب جگہ نہیں ہے. اگر بیوی کو بھی بیوی کی طرف بھی ایمرجنسی ایگزٹ رکھ لو تو ہر صبح کو 25 طلاقیں محلے میں ہو کر رہ جائیں. رات کو بیوی کا پارا گرم ہو گیا, اس نے شوہر کو کہا بڑوا میں نے تجھے طلاق دی, جب آ گیا دباؤ. اور نمونہ دیکھنا ہو تو یورپ اور امریکہ میں چلے جاؤ, اور تمہارے افریقہ میں بھی اس کی مثالیں ہوں گی. غیروں میں جہاں میاں کو بیوی کو دونوں کو طلاق دینے کا حق ہے, جب چاہے نکاح ختم کر دے, کہ مرد ختم کر دے, عورت ختم کر دے. بلکہ مرد کو ختم کرنے کے لیے عورت کا پابند ہے, عورت پابند نہیں. تو نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق رائٹ نہیں, یہ تو گھر میں آگ لگے تو نکل بھاگنے کا ایک راستہ ہے, ایمرجنسی ایگزٹ ہے. اور ایمرجنسی ایگزٹ بناتے ہوئے خیال رکھا جاتا ہے کہ کس کو اختیار دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے. شریعت نے مرد کو یہ اختیار دیا. کیوں؟ مرد کو 1000 باتیں طلاق دینے سے پہلے سوچنی پڑتی. بیوی نہیں میں طلاق دے دوں گا تو پھر مجھے کوئی اور دوسرا لڑکی نہیں دے گا. بیوی کو طلاق دے دوں گا تو بچے ہیں کون پالے گا, کیسے میں پالوں گا. مہر باقی ہے اتنا, وہ مہر فوراً طلاق کے بعد دینا پڑے گا. اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچنی پڑتی ہیں مرد کو طلاق دینے سے پہلے. آج کل تو جہالت کا زمانہ آ گیا ہے, اس لیے دھڑا دھڑ 3 پھیر کر ڈرتا ہے شوہر, اور پھر خون کے آنسو روتا ہے, گھٹنوں میں سر دے کر روتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا. ارے پہلے سے تجھے سوچنا چاہیے تھا نا. یہ تو جہالت کے نتیجے. لیکن اگر پڑھا لکھا سمجھدار شوہر ہے تو اس کو طلاق دینے سے پہلے بہت سی باتیں سوچنی ہیں. سوچنے سے پہلے خاندان کے سمجھداروں سے مشورہ کرنا ہے, اللہ سے استخارہ کرنا ہے. ان سب مراحل سے گزر کر ایک طلاق دینی ہے, وہ بھی رجی. تو اب مسلمان جو غلط طریقے پر طلاق دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ ذہن میں کوئی اشکال نہ کریں. یہ تو غلط طریقے ہم مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے چل پڑے ہیں, اور پھر ایسے روتے ہیں کہ آنسو نہیں ملتے. عورت کو یہ سب کچھ نہیں سننا, سوچنا. عورت کو تو طلاق ہوگی تو مہر ملے گا,
بچہ جانے شوہر، بچوں کو مجھے کیا لینا ہے، میں تو کہیں اور جاؤں گی۔ یہ جو ہمارے یہاں مطلقہ عورتیں یا شوہر کے مرنے کے بعد عورتیں بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں، دوسرا نکاح نہیں کرتی، یہ ہندوانہ تہذیب کا اثر ہے۔ اسلام میں بچوں کی پرورش باپ کے ذمے ہے، باپ مر جائے تو بچوں کا جو ولی ہے، دادا چچا، وہ پرورش کرے، ماں کے ذمے نہیں ہے۔ ماں تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس کے بعد کہیں بھی نکاح کر لے گی۔ جو بچے ہیں باپ سنبھالے یا دادا سنبھالے یا چچا سنبھالے یا بھائی سنبھالے، پرورش ان کے ذمے ہے، ماں کے ذمے نہیں ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، طلاق ہو جائے گی تب تو دوسرا نکاح کرے گی، تو شوہر مر گیا تو چاہے 2 بچے ہو، کوئی 2 بچے لے کر زندگی بھر بیٹھی رہے گی۔ یہ ہندوانہ تہذیب کے اثرات۔ بہرحال عورت کی طرف اس کو کچھ نہیں سوچنا، بس اگر اس کو طلاق کا اختیار دے دیں گے تو دھڑا دھڑ خیر کرے گی، اور مرد کو اختیار دیا تو اس کو 100 باتیں سوچنی ہے، تب وہ طلاق دے گا۔ تو جدھر مناسب جگہ ہے ادھر ایمرجنسی ایگزٹ رکھی گئی، نامناسب جگہ کی طرف نہیں رکھی گئی۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مناسب جگہ کی طرف ایگزٹ رکھی ہے، شوہر کو طلاق کا اختیار دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، مگر عورت مجبور ہو تو کیا کرے؟ شوہر نہیں چھوڑتا اور بیوی کے حقوق بھی نہیں ادا کرتا، تو عورت بیچاری کیا کرے؟ بیچاری نہیں ہے، قاضی کے یہاں جا کر اپنا مقدمہ پیش کر، قاضی فوراً شوہر کو بلائے گا، معاملہ سنے گا، اور قاضی کی نظر میں عورت کو طلاق ملنی چاہیے تو وہ شوہر کو حکم دے گا طلاق دے، اس کو کھڑے کھڑے وہاں طلاق دینے۔ صحابہ کے زمانے میں رات میں ایک میاں بیوی لڑے، شوہر نے بیوی کو مارا، بات ختم ہو گئی۔ صبح دونوں میاں بیوی مسجد نبوی میں فجر پڑھنے گئے۔ نماز کے بعد حضور جس دروازے سے کمرے میں سے نکلتے تھے تو جس کو حضور سے کچھ عرض کرنا ہو تو وہاں دروازے پر کھڑا ہو جاتا، تو وہ صحابیہ دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا، نماز فجر کی جلدی پڑھی جاتی تھی۔ جب حضور گھر میں جانے لگے تو دیکھا کوئی کھڑا ہے، حضور نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں سہلا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا لا انا ولا ثابت، میں اپنے شوہر ثابت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تو حضور نے کہا بھئی آواز دو ثابت کو، وہ بھی نماز میں آئے ہوئے تھے، آواز دی، وہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے۔ میاں بیوی کھڑے ہیں، بیوی کہتی لا انا ولا ثابت، میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تو ابھی حضور نے کچھ کہا نہیں، شاید حضور کچھ کہتے اور دل بیوی کا صاف ہو جاتا، مگر اس سے پہلے شوہر بول پڑا یا رسول اللہ میں نے اس کو مہر میں کھجور کا ایک باغ دیا۔ تو وہ بولی آپ نے مجھے جو باغ دیا ہے اس میں سے کوئی درخت میں نے کم نہیں کیا، بلکہ اور درخت لگائے ہیں، کھجوروں کے اور درخت لگائے ہیں میں نے اس میں، اور وہ باغ میں آپ کو واپس کروں۔ حضور نے فرمایا 2 طلاق، وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے طلاق۔ تو ایسا سمجھنا کہ عورت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، عورت کے پاس راستہ ہے، وہ خود طلاق نہیں دے گی، وہ اپنے نمائندے قاضی کے پاس جائے گی، اور قاضی مناسب سمجھے گا، وہ مرد ہے، وہ مناسب سمجھے گا تو وہیں کھڑے کھڑے جواب سے طلاق دلوائے۔ لیکن خود عورت کو اختیار نہیں دیا، اس لیے کوئی جذباتی ہے، اور جذبات میں نامناسب فیصلے کر کے گھر تباہ کرتے ہیں۔ پھر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا، عورت کا طلاق دینے کا اختیار جج کو دیا، قاضی کو دیا، عورت چاہتی ہے طلاق تو جج کے پاس جائے، خود نہیں دے سکتی۔
ٹھیک ہے، مگر جب نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوتا ہے تو طلاق دونوں کی رضامندی سے کیوں نہیں ہوتی؟ پھر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے۔ جواب، نکاح رضامندی کے ماحول میں ہوتا ہے۔ دلہن والے بھی بڑی تیاریاں کرتے ہیں، جھنڈیاں باندھتے ہیں، دلہا بھی ڈھول بجاتا بجاتا آتا ہے، دعوت کھاتا ہے، نکاح پڑھتے ہیں، رضامندی کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اور طلاق ناچاتی کے ماحول میں ہوتی، نا اتفاقی کے ماحول میں ہوتی ہے۔ اگر وہاں شرط لگا دو گے کہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو طلاق، تو انشاءاللہ کوئی قیامت تک طلاق ہوگی، کیونکہ طلاق تو ہمیشہ جھگڑے کے ماحول میں ہوتی ہے۔ جب نا اتفاقی ناچاتی کے ماحول میں طلاق ہوتی ہے تو تم دونوں کو ایک بات کو متفق کیسے کر لو؟ اس لیے یہ مطالبہ تو فضول ہے۔ یہ میں نے معاشرت کے باب میں سے ایک جزئیہ بیان کیا، جس جزئیہ کے بارے میں اغیار غیر اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام کا کیسا قانون ہے، مرد کے ہاتھ میں دے دیا، وہ دھڑا دھڑ تین پھیر کر کے بیوی کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اب بیچاری بیوی کہاں جائے؟ اس کا میں نے جواب دیا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ طلاق کا حق رائٹ شوہر کو دیا، یہ حق ہی نہیں ہے، یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور ایمرجنسی ایگزٹ ادھر بنائی جاتی ہے جہاں مناسب جگہ ہوتی ہے، وہیں بنائی جاتی ہے، ہر جگہ نہیں بنائی جاتی۔ اور عورت کا حق بالکل چھین نہیں لیا، عورت کے ہاتھ میں سے لے کر قاضی کے ہاتھ میں دے دیا کہ تجھے طلاق چاہیے، جا قاضی کے پاس، قاضی دلوائے گا طلاق۔ معاشرت کے بعد کا ایک مسئلہ اور بیان کرو جس پر غیر اغیار اعتراض کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو، اور جو بیٹے کا انتقال ہوا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، یہ دادا ہے کہ دادا مر گئے تو دادے کی میراث دادا کے لڑکوں کو ملے گی، ان پوتوں کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ الاقرب فالاقرب، جو نیئرسٹ ہے وہ میراث پائے گا، اور پار ہے، دور ہے، اس کو میراث نہیں ملے گی۔ آدمی مر گیا، اس کا باپ کو میراث ملے گی، دادا کو نہیں ملے گی۔ باپ اقرب ہے، دادا دور ہے۔ آدمی مر گیا، بیٹوں کو میراث ملے گی، بھائیوں کو نہیں ملے گی، بیٹے قریب ہیں، بھائی دور ہیں۔ لیکن میراث کا ایک قانون ہے، تو جب آدمی مرا تو اس کے جو بیٹے ہیں وہ میراث پائیں گے، یہ پوتے دور ہیں، ان کو میراث نہیں ملے گی۔ شریعت کا حکم یہی۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مرنے والے کی میراث زندوں کو ملی، یہ معاشرت کا باب ہے، رہن سہن کا باب ہے۔ رہن سہن کا باب کیسے ہے؟ قرآن کریم میں سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں جہاں ورثہ کے حصے مقرر کیے ہیں، وہاں اللہ نے ایک بات فرمائی، آباؤکم وابناؤکم ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا، بیٹے پوتے، ان میں سے زیادہ تمہیں نفع پہنچانے والا کون ہے، کم کون ہے، تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو نفع رسانی کی بنیاد پر میراث کے حصے مقرر ہے، جس کی کم نفع رسانی اس کا حصہ کم، جس کی نفع رسانی زیادہ ہے اس کا حصہ زیادہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میراث کے جو احکام ہے معاشرت کے باب سے، رہن سہن میں جو ایک دوسرے کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے میراث میں اس کا حصہ زیادہ ہے، اور جو کم نفع پہنچاتا ہے اس کا میراث میں اس کا حصہ کم ہے۔ اب تم یہ کہو کہ ایک بیٹا بہت خدمت کرتا ہے، ایک نالائق ہے، قریب بھی نہیں پڑتا، لیکن میراث دونوں بیٹے برابر پائے، تو کہاں قاعدہ رہا کہ جو نفع زیادہ پہنچا ہے اس کا حصہ زیادہ، کم نفع پہنچا ہے اس کا حصہ کم؟ جواب، تم نے نفع رسانی کو زندگی کے ساتھ کیوں خاص کر لیا؟
नफा रसानी तो मौत के बाद भी वो ऐसा नफा पहुंचाते रहते हैं। हो सकता है ये जिंदगी भर जो खिदमत करता रहा, मरने के बाद में एक कुरान पढ़कर भी न बख्शे, और वो बेटा जो जिंदगी में खिदमत नहीं करता था उसको एहसास हुआ कि खुदाया मैंने बाप का हक नहीं अदा किया, वो पूरी जिंदगी साले सवाब करता रहता है। ऐसे वाक़यात हैं। तो नफा रसानी जिंदगी के साथ नहीं है, मरने के बाद भी नफा रसानी। कौन नफा पहुंचाएगा, कौन सा लड़का नहीं नफा पहुंचाएगा, तुम नहीं जानते, अल्लाह जानते। इसलिए अल्लाह ने मीरास के हिस्से मुकर्रर किए। तो यहां जब ये कायदा है अल-अक़रब फल-अक़रब, तो कायदे से बेटे मीरास पाएंगे, बेटियां मीरास पाएंगी, पोते और पोतियां मीरास नहीं पाएंगे। उस पर अख्तियार एतराज करते हैं कि ये इस्लाम का कैसा कानून है, बेटे बड़े बड़े हैं, कारोबारी हैं, वो मीरास पा रहे हैं, और ये पोते पोतियां छोटे छोटे बच्चे हैं, कमजोर नातवा, ये इनको मीरास नहीं मिलेगी। ये कैसा इंसाफ है? ये अख्तियार एतराज करते हैं। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में दो बातें जहन में रखो तो समझ में आ जाएगा कि कोई एतराज की बात नहीं है। एक बात, हर मरने वाले को 1/3 में वसीयत करने का शरीयत ने इख्तियार किया है। 2/3 वो तो वरसा है, लेकिन 1/3 में तुम वसीयत कर सकते हो। शरीयत ने इख्तियार दिया है। बस दादा की ये जिम्मेदारी है कि इन पोते पोतियों के लिए उस 1/3 में से वसीयत करें। और कभी ऐसा होता है कि वसीयत इन बेटों से ज्यादा भी कर सकता, 1/3 तक करेगा, 1/3 तक करेगा, जायद वसीयत नहीं, मगर बेटों को हिस्सा मिलेगा, उससे जायद भी वसीयत कर सकता। मैं मिसाल दूं तो बात समझ में आए। मेरे सबसे बड़े लड़के थे, वो एक हादसे में इंतकाल हो गया। उस वक्त उनके 2 बेटे थे, एक बेटा 1.25 साल का था और एक बेटा सिर्फ 1 महीने का था। इनका इंतकाल हो, हादसा बहुत सख्त था। तो मेरा पूरा खानदान गुजरात से ताज़ियत के लिए देवबंद आया हुआ था। जब सारा खानदान इकट्ठा हुआ तो मैंने सब खानदान को गवाह बनाकर मैंने एक वसीयत की कि मेरे ये 2 पोते जब तक मैं जिंदा हूं पालूंगा, पोसूंगा। उनमें से एक तो दारुल से फारिग होकर के तकमील अदब पढ़ रहा, एक अरबी चहारुम में पढ़ रहा। नहीं खर्चा जब मेरे बच्चे हैं, तो जब तक मैं रहूं इनको मैं तो कफालत करूंगा, पालूंगा, पोसूंगा। और जब मैं नहीं रहूंगा तो ये 2 पोते 2 बेटों की मीरास पाएंगे। इनका बाप होता तो 1 बेटे की मीरास पाता, अब वो 2 बेटे 2 पोतों की मीरास पाएंगे। और मैंने कहा कि 2 बेटों की मीरास पाकर के भी 1/3 से कम पाएंगे, और 1/3 तक मुझे वसीयत करने का हक। क्यों, मेरे 11 बेटे थे, अब 10 रहे, 2 बेटियां हैं। तो अगर ये 2 बेटों की भी मीरास पाते हैं तो 1/3 से कम ही रहे। ये वसीयत मैंने पूरे खानदान को बिठाकर गवाह बनाकर वसीयत की, और मैंने कई किताबों में ये वसीयत शाये भी कर दी ताकि आइंदा इन्हें कोई परेशानी न हो। अब अगर दादा आजकल करता रहे और बेटों के लिए कोई वसीयत न करे, और अचानक दादा चल दे और बेटे पोते पोतियां महरूम रह जाएं, तो इस्लाम का कसूर या दादा का कसूर? तो दादा का कसूर। क्यों? मैंने मरहूम के इंतकाल के 3 दिन के बाद इन पोतों के लिए वसीयत की, सारे खानदान को गवाह बनाकर वसीयत की। अब कोई क्या एतराज करे? उनका बाप होता तो 1 बेटे की मीरास पाता, अब ये 2 पोते 2 बेटों की मीरास नहीं पाएंगे। बहरहाल ये जो एतराज है इस्लाम पर एतराज नहीं है। इस्लाम ने तो रास्ता रखा कि 1/3 तरके में मरने वाले को वसीयत करने का इख्तियार है,
بس دادا کو پہلی فرصت میں وصیت کرنی چاہیے، آج کل نہیں کرنا چاہیے، موت کب آ کر کھڑی ہو جائے کچھ پتا نہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھو، دوسری بات باپ کا، ماں کا، بیوی کا حصے میراث میں مقرر ہے۔ بیٹیاں صرف ہیں تو ان کے بھی حصے مقرر ہیں، لیکن بیٹوں کے حصے مقرر نہیں، اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہوں تو ان کے بھی حصے مقرر نہیں ہیں۔ ذوی الفروض کو دے دو، باقی بچ جائے وہ سب بیٹے بیٹیوں۔ وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ کا حصہ مقرر، ماں کا حصہ مقرر، بیوی کا حصہ مقرر، بیٹیوں کا حصہ مقرر، کب بیٹیاں اکیلی ہوں بھائی نہ ہوں، لیکن جب بیٹے ہیں تو پھر حصہ کیوں مقرر نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حصہ مقرر کریں گے تو کم ملے، اور اسباب بنائیں گے بچا ہوا سب تمہارا تو ان کو زیادہ ملے۔ مثال لو، ایک ہے نوکری ملازمت اور ایک ہے تجارت بزنس۔ نوکری میں 4 انچ کا پائپ ہے، $4000 تنخواہ ہے، $4000 ہی آئیں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور تجارت میں کوئی 4 انچ کا پائپ ہے ہی نہیں، ایک بڑا سا پائپ ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیروں دے دے۔ تجارت کے راستے سے بے حساب آ سکتا ہے، اور نوکری کے راستے سے لمیٹڈ آمدنی۔ تو ذوی الفروض اگر بن جائیں تو اتنا ہی حصہ ملے گا، زائد نہیں ملے گا، اور اسباب بنا دیا تو بچا ہوا سب تمہارا۔ یہ شریعت میں ایک اصول ہے، اس اصول کو سمجھو۔ اگر یہ جو پوتے پوتیاں ہیں ان کا حصہ بیٹے بیٹوں کے جتنا تو رکھ نہیں سکتے، کم ہی رکھنا پڑے، دور ہیں تو کم رہے، اگر رکھیں گے تو کم رکھیں۔ ان کا حصہ مقرر کیا ہی نہیں، وہ جو 1/3 ہے وصیت کا اس میں کہہ دیا دادا سے تو تو جتنا چاہے دے ان پوتے پوتیوں کو، بیٹوں کے برابر نہیں، اس سے زائد دینا چاہے زائد دے۔ تو ان کے لیے حصہ مقرر اس لیے نہیں کیا تاکہ دادا بیٹوں سے زائد انہیں دے سکے وصیت کے راستے۔ بس اگر دادا بے وقوفی کرتا ہے اور وصیت نہیں کرتا ہے اور پوتے پوتیاں محروم رہ جاتے ہیں تو اسلام پر کیا اعتراض؟ اسلام نے تو 2 راستے رکھے ہیں، ان راستوں سے دادا عمل نہیں کرتا تو قصور دادا کا، اسلام کا کوئی قصور نہیں۔ میرے بھائیو، یہ میں نے معاشرت کے باب کے 2 مسئلے ذکر کیے جو اغیار اسلام کے قانون پر اعتراض کرتے ہیں ان کے۔ اس کے بعد ایک بات اور سن لو پھر بات ختم کرو۔ گھر، فیملی لائف میں جتنے افراد ہیں ان کے ہاتھ ایکول نہیں ہو سکتے، کوئی ہاتھ نیچے کوئی ہاتھ اوپر کرنا پڑے تو معاشرہ خوبصورت بنے گا۔ مثال دو، ماں باپ بھی ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اور عمر کے اعتبار سے ماں باپ بھی بڑے ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی بڑے ہیں، لیکن کہے کون اور سنے کون؟ ماں باپ کہیں گے، بیٹے بیٹیاں سنیں گے۔ اور اگر دونوں ماں باپ کے اور اولاد کے ہاتھ اکول ہو جائے، کوئی کسی کو سنتا ہی نہیں تو اس گھر کا خدا حافظ، یا اولاد کا ہاتھ اوپر ہو جائے تو قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے قیامت کی جو علامتیں بیان کی ہیں اس میں بیان کیا ان تلد الامۃ ربتہ، باندی اپنی سیٹھانی کو جنے۔ ارے باندی سیٹھانی کو کیسے جنے گی؟ علماء نے کہا کہ ایک پہلے باندیوں کا زمانہ تھا تو مولا سے باندی نے بچہ جنا، بیٹی جنی، بیٹی بڑی ہوگی تو جو مولا ہے اس کی بے باندی ہے، وہ تو اس باندی کے ساتھ نوکرانی کی طرح سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ بیٹی بڑی ہو کر یہ بھی نوکرانی کی طرح آرڈر دیتی ہے اپنی ماں کو،
تو باندی نے اپنی شیطانی جنی، یہ قیامت کی علامت ہے. اگر اولاد ماں باپ پر حکم چلانے لگے یہ تو قیامت کی علامت ہے. اور دونوں کے ہاتھ اکول ہو جائے، کوئی نہ سنے نہ کہے، تو اس کا مولا خدا ہے. اس لیے اسلام نے کہا اولاد نیچے، اولاد کا ہاتھ نیچے، ماں باپ کا ہاتھ نیچے. ماں کی خدمت سب سے زیادہ کرو، سب سے زیادہ باپ کا حکم مانو. کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر باپ یہ حکم دے کہ بیٹا تو اپنے مال سے نکل جائے، اپنی بیوی سے نکل جائے، تو بھی اس کی بات مانے، تبھی گھر خوبصورت بنے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، فیملی لائف میں اگر میاں بیوی کے ہاتھ ایکول ہے، اس گھر کا خدا راضی. روز گھر میں رات میں ڈنڈا بجے گا، کون کس کو مارے گا؟ شوہر بیوی کو مارے گا، بیوی شوہر کو مارے گا. بیوی شوہر کو تو ایشیا میں مارتا ہی، شوہر بیوی کو ایشیا میں مارتا ہی ہے. اور یورپ اور امریکہ میں بیوی بھی بیلن بجاتی ہے، بیوی بھی بیلن بیلن روٹی پیچھے بیلنے کا بیلن، بیوی بھی بیلن بجاتی ہے شوہر کو. لیکن ہاتھ اوپر نیچے. اور رجال قوامون علی النساء، شریعت نے کہا مرد کا ہاتھ مرد بالا دست ہیں عورتوں پر، مرد عورتوں پر بالا دست ہیں، یعنی ان کا ہاتھ اوپر ہے اور وائف کا ہاتھ نیچے. یہ کہے گا بالا دست، کہے گا زیر دست سنے، تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اور اگر بیوی کا ہاتھ بالا دست کر دو، اس کی ہر بات شوہر مان گئی، تو ابھی گھر چلے گا. لیکن اکول اگر ہاتھ ہو گئے تو وہ گھر نہیں چلے گا. دیکھو اسلام میں حقوق ایک طرفہ نہیں. تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، کتنا بھی ہلاؤ تالی نہیں بجے گی، دوسرا ہاتھ ہوگا تو تالی بجے گی. اس لیے اسلام میں حقوق ایک طرفہ ہے ہی نہیں، دو طرفہ حقوق ہے. ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ماں باپ پر. استاد کے حقوق طالب علموں پر ہیں تو طالب علموں کے حقوق بھی استاد پر. پیر کے حقوق مریدوں پر ہیں تو مریدوں کے حقوق بھی پیر پر ہیں. بادشاہ کے حقوق پبلک پر ہیں تو پبلک کے بھی حقوق بادشاہ پر ہیں. بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ہے تو چھوٹے بھائیوں کا بھی حق بھی بڑے بھائیوں پر ہے. اسلام میں ایک طرفہ حقوق نہیں ہے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. البتہ اسلام کی ایکوالٹی اور غیروں کی ایکوالٹی میں فرق ہے. اسلام کی ایکوالٹی، استاد کے حقوق الگ ہیں، طالب علم کے حقوق الگ، حقوق ہیں ہر ایک کے، مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. بادشاہ کے بھی حقوق ہیں، پبلک کے بھی حقوق ہیں، مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. اور اغیار کے یہاں حقوق کی نوعیت ہی ایک نہیں ہے. تو بھی جاب پر جا، میں بھی جاب پر جاتا، تو بھی کھانا ٹیک اوے سے لائیے، میں بھی کھانا ٹیک اوے سے لاؤں گا. ایک میز پر کھائیں گے، تو تیرا کھا میں میرا کھا. تو جب اتنی ایکوالٹی ہے تو بچہ بھی دونوں جنو. چہرہ ہمارا ایک جیسا، بیوی کی داڑھی نہیں، مرد نے بھی صاف کی، تاکہ مرد کا چہرہ بیوی کے چہرے جیسا ہو جائے تو تو بھی پستان کھلا اور بچہ جن. یہ ہاؤس ہولڈنگ کرتے تو بھی کر ہاؤس ہولڈنگ. یہ غیروں کی بات ہے، اسلام میں یہ نہیں. اسلام میں ہر ایک کے حقوق کی نوعیت الگ. اسلام کی ایکوالٹی یہ ہے. اسی سلسلے میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر سے کہا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، تو خیر القرون کا زمانہ تھا، بیٹا باپ کی بات نہ مانے. حضرت نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لو. باپ بیٹھا ہے، اس کا بیٹا آیا 20 سال کا جوان تنومن خوبصورت آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین. حضرت نے جواب دیا اور حضرت نے پوچھا کہ یہ جو بیٹھے ہیں ان کو جانتا ہے تو اس نے کہا جانتا ہوں، میرے ابا ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تیری شکایت لے کر آئے ہیں کہ تو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. تو اس بیٹے نے کہا صحیح شکایت لے کر آئے. اب حضرت عمر کے سامنے تو بات کرتے ہوئے پیشاب خطا ہو جاتا ہے. اب وہ بے تکلف کہتا ہے کہ صحیح شکایت کر کے آیا، میں بات نہیں مانتا ان کی. اب حضرت عمر ڈھیلے پڑ گئے. حضرت عمر بہت کڑک تھے، لیکن سامنے والا کڑک ہو اور برحق کڑک ہو تو حضرت ڈھیلے پڑ جاتے. کیوں بیٹے کیوں نہیں مانتا ابا کی بات؟ تو بیٹے نے پوچھا کہ کیا حضرت ابا کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں ضروری ہے، یہ باپ کا حق ہے اولاد پر کہ اولاد باپ کی بات مانے. تو اس بیٹے نے پوچھا باپ ہی کا حضرت حق ہے یا اولاد کے بھی کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، حقوق ایک طرفہ نہیں ہے، حقوق دو طرفہ ہے. ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ماں باپ پر. اس لڑکے نے کہا حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا اولاد کے 3 حق ہیں. جب آدمی شادی کرے تو نیک صالح لڑکی سے شادی کرے تاکہ اس کی کوکھ سے جو اولاد پیدا ہو وہ نیک پیدا ہو. پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا نام رکھے، کیونکہ نام کا بھی حصہ، برا نام ہوگا برا ہی آئے گا، اچھا نام ہوگا اچھا ہی آئے گا. پھر بچہ اولاد جب بڑی ہو جائے تو ان کی دینی تعلیم و تربیت کرے. یہ اولاد کے باپ پر 3 حق. تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت سنیے، یہ میرے ابا بیٹھے، انہوں نے لو کی شادی کی. ایک آوارہ عورت تھی جو بدنام تھی، اس سے شادی کی، وہ میری ماں ہے. اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام ابا نے رکھا ہے جوعل. جوعل کے معنی گوبریلا. گوبر میں، بھینس کے گوبر میں ایک کیڑا سوراخ کر کے گوبر اندر لے جاتا، مٹی باہر لاتا ہے، اس کو گوبریلا کہتے ہیں. عربی میں اس کا نام ہے جول. کا میرا نام رکھا ہے جول گوبریلا. اور میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، میں دین کا ایک حرف نہیں جانتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس باپ پر اتنا غصے ہوئے کہ دربار سے نکال دیا اور کہا تم نے اولاد کے جو حق تلفی کیے ہے پہلے تلافی کرو اس کی، پھر کمپلینٹ لے کر آؤ. میرے بھائیوں، اولاد کے جیسے حق ہے، 3 حق ہیں، تو پھر باپ کا حق ہے کہ اولاد اس کی بات مانے. ایک طرفہ حقوق نہیں ہے، 2 طرفہ ہیں، مگر حقوق کی نوعیت الگ ہے. آج کل ہمارے بہت سے بھائی اپنی اولاد کی نالائقی کے شکوے کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اولاد کی کیا حق تلفیاں کر رکھی ہیں. میں گارنٹی سے ایک بات کہتا ہوں، تم نیک صالح لڑکی سے شادی کرو، لو کی شادی مت کرو. پھر جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، بدھو نام مت رکھو. ہمارے یو پی میں بدھو نام رکھتے ہیں. بدھو وہ جو بدھ کے دن پیدا ہو، بدھو ہے نا، بدھ کے دن پیدا ہو. اچھا نام رکھو، پھر اس کو دینی تعلیم دو. میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم مت دو، لیکن دینی تعلیم دو. پھر وہ اولاد بڑی ہو کر آپ کی بات نہ مانے تو کمپلینٹ لے کے میرے پاس آؤ. ناممکن ہے وہ بات نہ مانے.
یہ جو ہمارے بھائی اپنے اولاد کی شکایتیں لے کر آتے ہیں، وہ شکایتوں کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اولاد کے حقوق مار رکھے، نہ بچوں کی کوئی دینی تعلیم و تربیت کی ہے، نہ کوئی دین سکھلایا ہے، آوارہ گھومتے رہے ہیں، نوجوان آوارہ کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، اب وہ باپ کی بات کہاں سے مانے؟ بہرحال معاشرت کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، وہ سارا موضوع چھیڑنے کا موقع نہیں ہے، یہ تو میں نے موقع سے دیکھ کے 4 چاول چکھائے، کھانا تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان بچھائیں گے۔ وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمارے خطاؤں کو معاف، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے میرے مولا ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری